دنیا میں افراتفری کا ماحول ہے، مشرق وسطیٰ میں سچویشن خاصی کرٹیکل ہے۔ آپ کا علم کیا کہتا ہے سچویشن کب تک نارملائز ہوگی؟ یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اکرا، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ اچھا دیکھیے، اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سنس 2024 جو یہ ایک معاملہ سٹارٹ ہوا ہے اور اس کو بیسکلی تو تیسری عالمی جنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دنیا اپنے ایک اختتام کی طرف جا رہی ہے، اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا سلسلہ 2024 سے تقریباً شروع ہو چکا ہے اور 2027 تک جو مجھے لگتا تھا، بہت سے ایسے شوز کیے، بہت سے لوگوں کے ساتھ بات کی، تو مجھے لگتا تھا 2027 تک بہت سی چیزیں ایک جیسا کہتے ہیں دنیا ایک کوزے میں بند ہونے کا جو ایک معاملہ ہوگا، ایسا ہو جائے گا۔ لیکن 2026 میں میں بیسکلی کچھ عدد پہ بات کروں گی۔ تو 2026 جس کا عدد ایک بنتا ہے اور نمبر 1 اٹ ریپریزینٹ اٹ رولز پلانٹ سن، سورج۔ سورج کیا ہوتا ہے؟ سورج ہوتا ہے بادشاہ سلامت، وہ گھر کا ہو، وہ ملک کا ہو، سربراہ، جس کو آج کے زمانے میں تو سربراہ کہیں گے۔ تو سورج کیا کہتا ہے یا بادشاہ سلامت کیا کہتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں میں، جس کے اندر میں آ جاتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے 2026 سٹارٹ ہوا ہے، ہر کسی کے اندر میں ہی ہے، اور ابھی تو یہ سلسلہ چلے گا، ابھی تھمے گا نہیں، کہیں پہ بھی یہ تھمتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اچھا، ٹرمپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ بیکاز یہ جو میں والا فیکٹر آپ نے بتایا، سپر پاور والا فیکٹر، یہ انہی میں ہے۔ تو 2026 میں وہ کرسی پہ رہتے ہیں بیکاز مڈ ٹرم انتخابات بھی آ رہے ہیں نومبر کے، خاصا پریشر بھی ٹرمپ پہ بن رہا ہے۔ چاہے وہ ایپسٹین فائلز ہو یا امریکیوں کا اعتماد ہو، کہیں نہ کہیں تو انہیں افیکٹ ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، ٹرمپ کے بارے میں نا ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ میں ان کو ایک نارمل انسان لیتی ہی نہیں، لائک ہی از ناٹ نارمل۔ ان کے کارڈز کو دیکھ لو، ان کا ذائچہ دیکھے بغیر میرا خیال ہے اب تو شاید اس میں کوئی شک کی بات رہ نہیں جاتی ہے، اس میں کارڈز یا کوئی ذائچہ دیکھنے کی بات تو کچھ ہے ہی نہیں۔ از ناٹ نارمل، سائیکولوجیکلی از اے ڈسٹرب پرسن۔ اور جب ایسے لوگ جن کو ہم نارسسٹ لوگ کہتے ہیں، جب ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ضرورت سے زیادہ گھبرا جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے مینج کیسے کرنا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ ہی از ون آف دیٹ کائنڈ، ویری پرومیننٹ، پلس ہی از اے ڈیول، میں تو کھلے عام کہتی ہوں وہ ایسی شخصیت ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایک فیصلہ کر کے اس پہ قائم رہیں گے یا وہ کوئی حتمی فیصلہ لے لے گا؟ وہ آج کچھ کہے گا، کل کچھ کہے گا، صبح کچھ کہے گا، میرا خیال ہے وہ تو شاید اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں نے صبح کیا کھانا ہے اور رات کو کیا کھانا ہے، وہ دنیا کے کیا فیصلے کرے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا سعدیہ، پاکستان کے حوالے سے آپ کیا پریڈکٹ کر رہی ہیں؟ بیکاز فی الحال پاکستان نے ہم نے کامیاب سفارتی پالیسی دیکھی ہے، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ، ایران کے ساتھ گلف، سو فی الحال پاکستان نے ایک بڑی نیوٹرل پوزیشن بنائی ہوئی ہے۔ سو مستقبل میں آپ کو لگتا ہے پاکستان کو کوئی تھریٹ ہے ان پورے حالات سے؟ دیکھیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ مزید پرومیننٹ، امپورٹنٹ، ہر لحاظ سے اور جیوگرافیکل لحاظ سے اس کی بہت اہمیت آلریڈی ہے، مزید ہوگی۔ اور جہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ اکنامیکلی ہم کیسے افیکٹ ہوں گے، کیا ہوں گے، تو دیکھیں وہ تو ہم ہو رہے ہیں، مزید ہوں گے بھی، لیکن جتنا فرق باقی سب ممالک کو پڑا ہے، اتنا مجھے افیکٹ پاکستان کو آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اچھا، اور چونکہ ہمارے پرائم منسٹر ہی سفارتی پوری چیز کو لیڈ کر رہے ہیں اور مختلف ملکوں کے درمیان چاہے مسائل حل کرانے ہوں یا خود کہیں جانا ہو، ہی از آلویز دیئر، تو وہ آپ کو 5 سال کی مدت پوری کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس چیز کے اوپر میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے۔ کہ جو بانی قید ہیں، بانی پی ٹی آئی، ان کے ستارے کب تک گردش میں رہیں گے؟ ان کے لیے بھی کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، ان کے لیے اگر ریلیف آنا ہوتا تو وہ آ چکا ہوتا۔ مجھے تو فی الحال ابھی آگے ادھر کوئی آسانی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ، دعا بھی میری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے، لیکن ابھی مجھے ادھر کوئی آسانی آتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے 2024 کے فیبروری تک۔ اچھا، اگر ان کے لیے کوئی معاملات، کچھ چیزیں ٹھیک ہو جاتی تو بہت بہترین تھا۔ بالکل صحیح۔ اور آخری سوال، اپنے ستاروں کے علم میں ہماری جو عوام ہے ان کے حالات بدلیں گے؟ ایز ان آپ جانتی ہیں معاشی طور کے اوپر ہم کتنے کنجسٹڈ ہیں، پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہیں، مہنگائی، انفلیشن، تو ہمارے حالات کچھ تبدیل ہوں گے؟
देखिए इकरा, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जहाँ तक इकोनॉमिकल सिचुएशन की बात है, तो वो मुझे उसमें अभी कोई रिलीफ आता हुआ नज़र हुँ, नहीं आता है, बल्कि जी, हो सकता है कि अभी उसे प्रॉब्लम ही आए। और होगी। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बार-बार कहूँ कि मैंने ये कहा था, बट येस आई हैव सेड दिस बिफोर एज़ द बिगिनिंग ऑफ 2026 कि हमारे यहाँ पे अभी महँगाई यानी कि 2025 में जो आपने देखा है, उससे कहीं ज़्यादा मामलात अभी यहाँ पे इकोनॉमिकली भी कुछ बेहतर उतार-चढ़ाव में नहीं है। है।